کیا ہم اللہ کی اتنی بھی بندگی نہیں کر سکتے یار؟ کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے عبادتوں کو؟ کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، قبلے کی طرف منہ کر لینا یہی عبادتیں ہیں؟ نو. دین کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنا عبادت ہے. زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ پورا کرنا عبادت ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس تک محدود نہ رہے. اپنے زندگی کے معاملات کو ٹھیک کریں. اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے اس کو واپس دے. اگر کسی کو برا بھلا کہا ہوا ہے اس سے معافی مانگے. یہ آپ کا دین ہے. یہ لوگوں کی مسلط کردہ چیزیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی کلچرز نہیں ہے. یہ آپ کا دین ہے. اس دین سے محبت کریں. اسی میں آپ کی عزت ہے. اسی میں اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوں. اگر آپ کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کریں، سچ بولیں. اگر آپ کی روح گناہوں کی شوقین ہے تو اپنی روح کو پاک کریں، عبادتوں کی لذت اس کو فیل کروائیں. اگر آپ کا جسم اللہ کے ساتھ تنگ ہو رہا ہے تو اسے عادت ڈلوائیں اللہ کے ساتھ رہنے کی. آپ دین کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف رمضان کے مہینے میں قبلے کی طرف منہ کر کے لمبی لمبی تہجدیں پڑھنا، لمبی لمبی تراویحیں پڑھنا، لمبے لمبے نمازیں پڑھنا؟ بہن کا حق دبا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو ساری رات، کیا فائدہ؟ جھوٹ بول بول کر تم نے اپنے ایمان کو لو کر دیا، اپنے اندر کے شیطان کو بیدار کیا ہوا ہے، اور اسی زبان سے تم قرآن پڑھ رہے ہو. کیا فائدہ؟ تمہارے اندر کی دنیا ویران ہے. تمہارے اندر کوئی دین نہیں ہے، اور تم چند اسپیسیفک عبادتوں کو کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا. وہ دین جو قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، وہ دین کے جس کے لیے صحابہ کی گردنیں کٹی، وہ دین جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، وہ دین جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک برداشت کی، جنگیں لڑی، زخم کھائے. کیا اس دین کا حق صرف یہی ہے کہ ہم نماز، روزہ، کلمہ اس تک ہی رہیں، آگے نہ بڑھیں، اپنے اخلاق کو ٹھیک نہ کریں، اپنے کردار کو ٹھیک نہ کریں، قرآن کو نہ پڑھیں؟ اور نماز کے ساتھ بھی تو ہم کھیل رہے ہیں یار. دین تو بچوں کا ایک کھلونا بن چکا ہے. جب دل چاہا کھیل لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا. اللہ تو ہمارے لیے معاذ اللہ ایک ایسی ذات بن چکی ہے کہ جو صرف پریشانیوں میں یاد آئے گی، خوشیوں میں تو ہم نے اسے بھلانا ہے. پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں. شکر کرو کہ تم پہ پریشانیاں آتی ہیں، شکر کرو کہ تم پر آزمائشیں آتی ہیں، شکر کرو کہ تم زندگی، اللہ رب العزت تمہیں زندگی کے ان سٹیجز سے گزارتا ہے جو تمہیں پسند نہیں ہوتے، اور تم نہ چاہتے ہوئے پھر اللہ کے پاس چلے جاتے ہو. اگر اللہ آج بھی تمہیں تمہاری سوچ کے مطابق اور تمہاری خواہش کے مطابق دنیا دے دینا تو تم 2 منٹ نہ لگے تمہیں اللہ کو بلا دینے میں. 2 سیکنڈ میں تم یہ سمجھ جاؤ، 2 سیکنڈ میں تم اپنے لیے یہ فیصلہ کر لو کہ مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شکر کرو کہ اللہ تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. شکر کر میری بہن، میرے بھائی، کہ تو ایسے حالات سے گزرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں ہے، جس سے تو پریشان ہو جاتا ہے. شکر کر کے تیری زندگی میں ایسے 10-20 لوگ موجود ہیں جو تجھے ہرٹ کرتے ہیں، جو تجھے توڑتے ہیں. انہی کی وجہ سے تو تیری زبان اور تیرے دل سے اللہ کا ورڈ نکلتا ہے. انہی کی وجہ سے تو اپنے رب کو پکارتا ہے. اگر تجھ پہ ایسے حالات آنا بند ہو جائے نا تو 2 دنوں میں یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے بغیر بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں. شکر کر، شکر. گلے شکوے نہیں کیا. اپنے رب سے لوئل ہو کر اپنی زندگی گزاریں، اپنے رب کو اپنا رب مانیں، اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہیں، اور دل سے اپنے اللہ کی تمام عبادتوں کو کریں. دل سے اپنے رب کی تمام عبادتوں کو کریں. میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ عبادتیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، اس کو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ارے آپ کا اصل امتحان تو آپ کے خاندان میں موجود ہے کہ جب آپ کے خاندان کسی بڑی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی بڑی برائی میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، اور آپ یہ کہہ دیں وَهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ بھائی میرا رب تو اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. ارے آپ کا اصل امتحان تو یہاں ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ پیچھے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے. ارے آپ کا اصل امتحان تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ اور سچ آئے اور آپ جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کا راستہ اختیار کریں.
آپ کی زندگی میں تو بہت سارے امتحان ہیں جو آپ نے دینے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ انہی میں کنفیوز ہیں۔ ارے بہت کچھ ہے کرنے کے لیے یار، بہت، کیا کہوں، کیسی کہوں میں، ہمیں بہت پیچھے رکھا گیا ہے یار، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں دین نہیں سمجھایا گیا۔ ہاں لوگوں نے ناانصافی کی ہے ہمیں دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا یار۔ جب میرے دل میں گاڑی کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے یار، جب میرے دل میں شادی کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے یار، جب میرے دل میں ایک اچھے گھر کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے یار، جب میرے دل میں میرے لیے دنیا کی دولتوں، پیسوں کی لالچ کی سوچ اور خواہش پیدا ہو سکتی ہے، تو کیا اس دل میں دین پر چلنے کی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا اس دل میں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی خواہش نہیں پیدا ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، ہم نے پیدا ہونے نہیں دیا ایسی خواہشوں کو اپنے دل میں۔ ہم لوگوں سے کے لیے شکوے کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، ارے ہم نے اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے۔ آپ زندگی کی بربادی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہے کیا وہ برباد ہے؟ آپ مفلس، غریب انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ آپ پرابلمز کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کو دنیا ویسے نہیں مل رہی جیسے کہ آپ کی خواہش ہے، جیسے کہ آپ کی طلب ہے؟ آپ کی اصل پریشانی تو یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی کیوں نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ سب کچھ پا کر بھی اللہ کو نہیں پا رہا۔ انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ وہ دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کرنا بھول گیا، اللہ کو راضی کرنا بھول گیا، اللہ سے التجائیں، اللہ سے دعائیں، اللہ کو سجدہ کرنے بھول گیا۔ ایک سب سے بڑا ناکام انسان تو یہ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، کہ جس نے آج تک اپنے آپ سے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ یار میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جو نکل جاتا ہے اپنے لیے بڑی بڑی کامیابیوں کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن کبھی نہیں نکلا گھر سے اس نیت سے کہ مجھے میرا اللہ مل جائے۔ کبھی اس کو فیل ہی نہیں ہوا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں یار، میری یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں کن کاموں میں مصروف ہو گیا ہوں یار، میں نے یہ کن گمراہیوں کے حوالے کر دیا خود کو، کن گناہوں کے حوالے کر دیا خود کو۔ کیا میں گناہ کرنے آیا تھا اس دنیا میں؟ کیا میں ناچنے آیا تھا اس دنیا میں، گانے آیا تھا اس دنیا میں، زنا کرنے آیا تھا اس دنیا میں، کلبوں میں ناچنے کے لیے آیا تھا اس دنیا میں، گرل فرینڈز بنانے کے لیے آیا تھا اس دنیا میں؟ کیا میری زندگی کے مقاصد یہ ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ تو پھر تم بیوقوف ہو جو ان چیزوں میں لگ کر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ پیچھے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ گمراہیوں سے منہ موڑنا مشکل نہیں ہوتا، گمراہیوں کے حوالے کرنا خود کو مشکل ہوتا ہے۔ مشکل کام آسانی سے کر لیا جاتا ہے اور آسان کام مشکل سمجھا جاتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا تو بہت آسان ہے، ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ بس آج کے بعد نہیں کرنا، دیٹس اٹ۔ اللہ رب العزت طاقت دے دیتے ہیں، ہمت دے دیتے ہیں، انسان کے گناہ اس سے دور کر دیتے ہیں۔ یار جو اللہ گناہ معاف کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں گناہوں سے دور نہیں کر سکتا؟ یار جو اللہ اس پوری زمین پر سمندروں کو اپنے رستے پر چلا سکتا ہے، سمندر کو یہ اجازت نہیں دے رہا کہ تم نے خشکی کی طرف آنا ہے اور قبیلے تباہ کرنے ہیں، تو کیا وہ اللہ تمہیں تمہارے صحیح رستے پر نہیں چلا سکتا؟ یار جو اللہ ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ رب تیرے دل میں ایمان کی شاخوں کو مضبوط نہیں کر سکتا، گاڑ نہیں سکتا؟ تم اپنے رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، تم اپنے رب کو سب کچھ سمجھ کر اس کو پکارو تو صحیح، اپنے پرابلمز اللہ کے پاس لے کر تو جاؤ اور اپنے فیصلوں پر راضی رہنا تو سیکھو جو اللہ تمہارے لیے کر رہا ہے۔ پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے خوش نہیں ہوتی، پھر دیکھو تمہاری زندگی کے گلے شکوے کیسے دور نہیں ہوتے، پھر دیکھو کہ تمہارا دل تمہیں گواہی کیسے نہیں دیتا کہ اب تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ کب تک خواب غفلت میں پڑے رہیں گے یار؟ کب تک اللہ سے بھاگیں گے؟ کیا بھاگ سکتے ہیں ہم اللہ سے؟ کدھر بھاگیں گے ہم؟ سمندر کی گہرائیاں کیا ہمیں اللہ سے چھپا دیں گی؟ پہاڑوں کی جسامت کیا ہمیں اللہ سے چھپا دیں گی؟ آسمان کی بلندیاں کیا اللہ سے ہمیں چھپا دیں گی؟
زمین کی گہرائیاں کیا ہمیں اللہ سے چھپا دیں گی؟ نہیں چھپ سکتے ہم اللہ سے. اللہ فرما رہے وہو عالم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے باتوں کو جانتا ہوں، بھیدوں کو جانتا ہوں، رازوں کو جانتا ہوں. اور اعمال جسے تم لوگوں سے نہیں چھپا سکتے، تم اللہ سے چھپانے کی بات کرتے ہو. وہ کیسے چھپاؤ گے تم اللہ سے؟ اتنے بڑے بڑے گھنونے اعمال، زنا جیسے عمل کو کیسے چھپاؤ گے اللہ سے؟ شراب جیسے عمل کو کیسے چھپاؤ گے اللہ سے؟ ماں باپ کی نافرمانی جو تم چیخ چیخ کے کرتے ہو، کیسے اللہ سے چھپاؤ گے؟ نہیں چھپا سکتے. تو یاد رکھنا اللہ فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. الرٹ ہو جاؤ. کیا گمان کرتے ہو ایوی پیدا کر دیے گئے ہو، جو کرو گے بس کرو گے، جو دل میں آئے گا وہ ہوگا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم سے، کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے تمہیں. تم کیا سمجھتے ہو کسی کی بیٹی کی عزت رات کے اندھیرے میں نیلام کرو گے، اس کے باپ کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ تم سے بدلہ نہیں لے پائے گا؟ تو معاذ اللہ تم اللہ سے بھی غافل ہو. کیا بدلہ اللہ نہیں لے گا تم سے اس بات کا؟ یہ میٹھی میٹھی باتوں میں جو تم پھیلا پھسلا کر لڑکیوں کی عزتوں کو اچھالتے ہو، لوگ تمہارا کچھ نہیں کر پا رہے، تو کیا اللہ کا بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ اپنے عمل کا حساب کتاب اللہ کو نہیں دو گے؟ یہ جو لوگوں کو دھوکے دے کر، یہ جو لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے، اور یہ جو زمینوں پر قبضہ کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا مافیا ہوں، میں بہت بڑا گینگ ہوں، لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے؟ کیا سمجھتے ہو؟ کیا گمان کرتے ہو؟ جو کرو گے ہواؤں میں اڑ جائے گا. لوگ تمہارا کچھ نہیں کر رہے تو کیا اللہ بھی تمہارا کچھ نہیں کرے گا؟ لوگ تم سے اپنا حق وصول نہیں کر پا رہے تو کیا اللہ تم سے لوگوں کا حق وصول نہیں کر سکتا؟ سیریس لینے کی ضرورت ہے اپنے اللہ کو. کھیل تماشا نہیں ہے یہ دنیا. تمہارے اعمال ہواؤں میں نہیں اڑ رہے، جمع ہو رہے ہیں، سٹور ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، پیش ہوں گے تم پر. تمہاری کتاب تمہارے ہاتھوں میں تھمائی جائے گی، تمہیں دکھایا جائے گا وہ سب کچھ جو تم کرتے رہے ہو. بچو گے نہیں. سدھار لو خود کو اللہ کے بندے. اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتے. اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی اللہ کا بندہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا پائے گا. اور اگر اللہ رب العزت نے تمہارے حق میں یہ فیصلہ کر دیا نا کہ تم کامیاب ہو، تو دنیا کا کوئی بھی طاقت تمہیں ناکام نہیں کر سکتی. یہ ہے تمہارا رب، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تمہیں موت دے گا. اس اللہ سے تم غافل ہو، اس اللہ کی تم نہیں مان رہے کہ جس کے اختیار میں، اقتدار میں ہولڈ ہے پوری کائنات کا. اللہ کے پاس بہت سارے فیکٹرز ہیں، کب، کیسے، کس کو کامیاب کر دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ہزاروں فیکٹر، لاکھوں، بلینز آف بلینز، ٹریلینز آف ٹریلینز، لامحدود انلیمیٹڈ فیکٹرز اللہ کے پاس موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے اللہ کو یار؟ بہت 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 لائٹ لیا ہوا ہے. اور پھر ہم انہی زبانوں سے کہتے ہیں ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، ہم سے گناہوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، ہم سے اللہ کی عبادتیں نہیں ہو رہی، ہم سے یہ نہیں ہو رہا، ہم سے وہ نہیں ہو رہا. بردر، جب تم اللہ کو سمجھو گی نہیں تو تم سے کچھ نہیں ہوگا. تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم سے نیک زندگی گزاری نہیں جا رہی. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہو، تم نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، تم اللہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہو، تم نے اپنے اللہ کو ضرورت نہیں سمجھا اپنا. ہاں، تم اللہ سے متاثر نہیں ہو، تم نے اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کیا. یہ ہے تمہارا مسئلہ. اس مسئلے کو سالو کرو. اس کا سولوشن تمہیں قرآن میں مل جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں والذی، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وہی ہے. جہاں پر آ جائے نا هو الذی، سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. اب پڑھو قرآن، اٹھاؤ اس قرآن کو. کب اٹھائیں گے؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد یاد رکھنا یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے اللہ سے کہے گا اللہ یہ تھا وہ بندہ جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، جس نے مجھے پڑھا نہیں تھا، جس نے میرا انکار کیا تھا. اور قرآن تمہارے حق میں اللہ سے سفارش نہیں کرے گا. سوچ لے، قرآن کی سفارش قبول ہوگی قیامت کے دن. ہائے، کہنے کو بہت کچھ ہے یار،
کہنے کو بہت کچھ ہے. مجھے سمجھدار لوگ چاہیے. سمجھدار لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لمبے چوڑے لیکچرز کی ضرورت نہیں ہوتی, جن کو اسکالرز کی ضرورت نہیں ہوتی, جو صرف اتنا کہتے ہیں سمعنا واطعنا, یا رب ہم نے سن لیا, ہم نے مان لیا. یہ ہوتے ہیں سمجھدار, جو کنفیوز نہیں ہوتے, جن کو سمجھنے کے لیے بہت لمبا عرصہ نہیں چاہیے ہوتا, جو عقل مند ہوتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا ایک رب ہے, اور جب وہ پہچان لیتے ہیں اپنے رب کو, تو چپ چاپ کر کے اپنے رب کی عبادتوں میں لگ جاتے ہیں, اپنے رب کو اپنی زندگی سونپ دیتے ہیں کہ اللہ جب یہ زندگی تو نے دی ہے تو یہ لے, تیری زندگی, آپ کی زندگی آپ کے مطابق اب ہوگی انشاءاللہ. مجھے طاقت دے, مجھے ہمت دے, میں چلنا چاہتا ہوں, آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ ایسا جینا شروع کر دیتا ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض. تمہاری عبادتوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. تم اپنی عبادتیں اپنے لیے کرتے ہو. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ. تم عبادت کرو گے اپنے لیے, تم اللہ سے التجا کرو گے اپنے لیے. تم اللہ کو متاثر نہیں کر سکتے اپنی عبادتوں سے. تمہاری عبادت سے اللہ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا. ہاں البتہ اللہ کی عبادت کر کے تمہیں بینیفٹ ضرور ہوگا. سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو ٹائم تم اللہ کی عبادت میں گزارو گے, اس ٹائم پیریڈ میں تم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. عبادت کا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جب تم اللہ کو اللہ مان کر اس کی عبادت کرو گے تو تمہارے دل میں سکون بھر دیا جائے گا, تمہیں حکمت عطا کی جائے گی, تمہیں تمہارے فیصلے اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت دی جائے گی, تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے وہ مقام عطا کیا جائے گا جو کہ عزتوں والا ہوتا ہے. عبادتیں تمہیں فائدہ دیں گی, اور تم عبادت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. تم کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو, لیکن عبادت تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے. اور تم کسی کی عبادت تبھی کرو گے نا جب اس کو جانو گے. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں یار, نان مسلمز اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان اپنے سچے خدا کی عبادت نہیں کر رہا. نان مسلم اپنی نیند قربان کر رہے ہیں, کن کے لیے؟ پتھروں کے لیے, لیکن ایک مسلمان اپنے حقیقی رب کے لیے اپنی نیندیں قربان نہیں کرنا چاہتا. نان مسلم امیدیں لگا رہے ہیں جھوٹے خداؤں سے, لیکن ایک مسلمان اپنے سچے خدا سے امید تک نہیں لگا رہا. نان مسلم پتھروں کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادتیں کر رہے ہیں, اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے ہنستے کھیلتے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اپنے منمانی گزار اپنی منمانی زندگی رہا ہوتا ہے, اور چاہیے رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. واہ یار, کیا زبردست کرائٹیریا ہے تمہارا. کتنے اچھے طریقے سے دھوکہ دے رہے ہو خود کو. کتنا مطلب کتنے بیسٹ وے سے تم اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہو نا. جب ایک گناہ کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا, جب ایک عبادت چھوڑتے ہو تو تمہیں تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا. اپنے آپ کو کیسا مطمئن کر لیتے ہو. تمہارے سکون میں, تمہاری نیند میں کوئی خلل ہی نہیں پڑتا. یہ تو نان مسلمز ہے میرے خیال سے, جن کے دل میں یہ یقین ہے کہ اگر ہم اپنی خداؤں کو راضی نہیں کریں گے تو ہمارا دنیا کا کوئی بھی کام نہیں بنے گا. اور ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے. مسلمان تو بس اللہ بڑا غفور و رحیم ہے والے کے کانسیپٹ سے لے کر اپنی زندگی گزار رہے. یاد رکھنا, اللہ رب العزت غفور و رحیم ضرور ہے, لیکن ان کے لیے ہے جو اللہ کی مانتے ہیں. کیا آپ ابو جہل کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے؟ فرعون کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے؟ قارون کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے؟ کفار کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, کیا اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے؟ فرعون کے لیے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا, کیا اللہ اس کے لیے غفور و رحیم ہے؟ تم کہتے ہو اللہ غفور و رحیم ہے, تم زنا کرتے ہو کہتے ہو اللہ غفور و رحیم ہے, تم نماز چھوڑتے ہو کہتے ہو اللہ غفور و رحیم ہے, تم ماں باپ کو دھکے دیتے ہو, گالیاں دیتے ہو, اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو, آگے سے کہتے ہو اللہ غفور و رحیم ہے. کیا سمجھتے ہو تم یار؟ مذاق بنایا ہوا ہے تم نے. ہاں اللہ غفور و رحیم ہے کن کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اللہ غفور و رحیم ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اللہ غفور و رحیم ہے کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے. اللہ غفور و رحیم ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. کون سا مسلمان؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟
مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وہ جو اپنی منمانی زندگی کے بجائے اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وہ جو گناہوں کو کرنے کے بعد رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے بعد ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وہ جو کسی کا حق دباتے ہیں لیکن جب ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، ان کو ان کا حق واپس دے کر ان سے معافی مانگ کر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ کسی کا حق دبا کر تم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرے لیے غفور الرحیم ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے ضرور غفور الرحیم ہے جن سے زنا ہو جاتا ہے، جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور جن کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، اور پھر وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور رو رو کر معافی مانگتے ہیں اللہ سے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے لیے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن جو لوگ رات کو بھی زنا، دن کو بھی زنا، کل بھی زنا، پرسوں بھی زنا، جو لوگ شرابوں میں دھن ہے، روزانہ کھانا نہ کھائے، اٹس اوکے بس شراب نہ پیے، اس کا دن نہ گزرے، ایسے لوگ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ پہ مذاق نہ کرے پلیز، اللہ کا یہ مزاج نہیں ہے۔ سمجھے اپنے اللہ کو، مت کرے وہ کام جو اللہ نے منع کیے، کر گزرے وہ کام کہ جو اللہ نے کہا ہے، بھلے تمہارا دل، تمہارا نفس تنگ ہو رہے ہوں، وہی کام کرو جس کا اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی ہے۔ مت جائیں اپنے اللہ سے اتنا دور کہ کوئی واپسی کا کوئی دروازہ نظر نہ آئے۔ مت اختیار کریں ان اندھیروں کو کہ جس کی اتنی زیادہ ڈیپتھ ہے کہ ایک دفعہ جب انسان ان اندھیروں کے حوالے خود کو کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی لائٹ نہیں دکھائی دی جاتی۔ اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں اتنا بے سہارا مت کریں کہ آپ چیخیں، ایٹ دی اینڈ آپ کی چیخیں نکلیں، آپ لوگوں کو پکار کر کہیں کہ مجھے اس سچویشن سے نکالیں، مجھے اس بے سہارا سچویشن سے نکالیں، لیکن کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے، یہاں تک کہ تم خود بھی اپنی مدد نہ کر سکو۔